اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے مت بناؤ۔ فرقے بنتے کیسے ہیں؟ کوئی بھی نئی چیز شامل کر دینا۔ باپ دادا فاتحہ کرتے تھے، کوئی آئے اور آ کر کے کہنے لگے نہیں فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، بس فرقہ بن گیا۔ باپ دادا مزار پہ جا کر چادر چڑھاتے تھے، کوئی آئے اور کہنے لگے کہ نہیں 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 چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہ حرام ہے، فرقہ بن گیا۔ باپ دادا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، کوئی آئے اور کہہ دے کہ نہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، بس فرقہ بن گیا۔ کوئی بندہ آئے اور آنے کے بعد کہہ دے کہ 22 کی رجب کی کنڈوں کی نیاز وہ 15 کو کر لو، فرقہ بن گیا، کیونکہ باپ دادا تو 22 کو ہی کنڈوں کی نیاز کرتے چلے آئے۔ واللہ سبحان اللہ۔ کوئی اگر کہے محرم بند کر دو، تعزیہ داری بند کر دو، باپ دادا تعزیہ داری کرتے چلے آئے ہیں، حسین کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں، یا حسین کے نعرے کرتے چلے آئے ہیں، لگاتے چلے آئے ہیں، آ کر کہا فرقہ بن گیا۔ کسی نے اگر کہا عرسوں کو بند کر دو، فرقہ بن گیا۔ کسی نے کہا یا علی مدد کے نعرے مت لگاؤ، فرقہ بن گیا۔ کسی نے اگر کہا اولیاء کرام کے توسط سے مت مانگو، فرقہ بن گیا۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، فرقے مت بناؤ، یعنی کوئی نئی چیز داخل مت کرو، جو باپ دادا ایمان کی حالت میں کرتے چلے آئے وہی کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دو طرح کے کرنٹ ہیں، ایک ہے عشق اہل بیت کا کرنٹ اور دوسرا اس مائک کا کرنٹ۔ اب یہ دونوں کرنٹ مل کر دیکھو کتنا کرنٹ پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، عرض یہ کرنا ہے ایسے دور میں کہ جو باپ دادا پر دادا کرتے چلے آئے ایمان لانے کے بعد اس چیز کو چھوڑیے گا مت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ 22 رجب کو کنڈے ہوتے چلے آئے، کرتے رہیے۔ کچھ نیا کوئی کرنے کی کوشش کرے، کہہ دینا یہ اپنا نیا طریقہ آپ اپنے گھر پہ رکھیے، ہم تو حسین کے پوتے امام جعفر صادق کی نیاز کرائیں گے۔ سبحان اللہ، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہرحال میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا، مناقب بھی پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، لیکن اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں۔ ہم آپ یہ وہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ کسی شاعر نے کہا تھا صدیق عکس حسن جمال محمد، سبحان اللہ، فاروق ذل جاہو جلال محمد، عثمان ضیائے شمس کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد۔ ہمارا اسلام صحابہ کا راستہ ہے، جو جو صحابہ نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور ہمارا ایمان علی فاطمہ حسن حسین سے محبت ہے اور ان کی اولادوں سے محبت ہے۔ نہ ہم صحابہ کے راستے کو کبھی چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اہل بیت کے واسطے کو کبھی چھوڑ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، کیونکہ ہم سنی ہیں۔ سنی کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک حدیث سن لیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا
مسلو اہل بیتی کا سفینۃ النوح، سبحان اللہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح سے، سبحان اللہ بولنے سبحان اللہ، سفینہ نوح۔ پتہ ہے سفینہ نوح کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، بری باتوں سے روکا، قوم سمجھی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اب سمجھانا بند کر دو، میں اب عذاب بھیجوں گا، زمین سے پانی کے چشمے نکلیں گے، آسمان سے پانی کی بارش ہوگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ اللہ نے جب کوئی قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تھی اس کو عذاب میں اللہ مبتلا کر دیتا تھا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی بندر بنا دیا گیا، کبھی ہوائیں تیز کر دی گئی، طوفان سے برباد کر دیا گیا۔ آج بھی عذاب دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ ایک علاقہ ہے جو آگ سے جل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اور جلنے کی وجہ کیا ہے؟ مظلوموں کی آہ لگ رہی ہے، سبحان اللہ غریبوں کی آہ لگ رہی ہے، پریشان حالوں کی آہ لگ رہی ہے۔ عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم نہ کیا جائے، عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو ستایا نہ جائے، عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنا ربط قائم کیا جائے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا جائے۔ اب بات سنیے غور سے، توجہ کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی نہ سمجھ سکا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کشتی تیار کرو، اس کشتی میں جب عذاب آئے سوار ہو جانا۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور اس کشتی پر جب عذاب آیا نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، چند ایمان والے بیٹھ گئے، اور ایک ایک مخلوق اللہ کی اس میں بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تشریحات میں ہے، توضیحات میں ہے، بزرگوں کی کتابوں میں ہے کہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے، اس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نوح کا بیٹا وہ نہیں بٹھالا گیا، وہ ڈوبنے لگا۔ نوح علیہ السلام سے کہنے لگا آپ تو میرے باپ ہو، مجھے بچا لو، میری حفاظت کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آواز لگائی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈوب رہا ہے، بھلے ہی میری بات نہ مانی ہو اس نے، لیکن بیٹا میرا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا کسی کا ہو اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں، اگر اس کا تعلق انبیاء سے نہیں، اگر اس کا تعلق اللہ والوں سے نہیں، ڈبو دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں بزرگوں سے تعلق بنا کے رکھو، سبحان اللہ اللہ والوں سے تعلق بنا کے رکھو، کیونکہ یہ اللہ والے صرف دنیا میں ہی تمہارے امداد کرنے والے، مدد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جب آخرت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مصیبتوں کا وقت ہوگا، لوگ جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اس وقت بھی یہ اللہ والے اللہ کے سامنے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے درپے ہوں گے، تمہارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل نئی بات سننے میں آ رہی ہے۔ ہاں، جنت اور جہنم تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ والے کیسے جہنم سے جنت میں ڈالیں گے؟ ایک حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد فیصلہ خود کیجئے گا کہ ان صالحین، ان بزرگوں اور ان اللہ والوں کی نسبت کتنی کام آتی ہے۔ ہم مداری ہیں، بے شک حق ہے، مدار والے ہیں، اور انڈیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مدار والا نہ ہو۔ سبحان اللہ یہ دعویٰ میرا ایسے ہی نہیں ہے، کتابیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، روایتیں بیان کی جاتی ہیں
کسی سلسلے کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کتاب میں جہاں قادری نسبت ملے گی، چشتی ملے گی، ساتھ ہی ساتھ مداری نسبت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، انڈیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مداری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم مدار والے ہیں۔ حق، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کبھی ہمیں جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میرا مدار آئے گا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھوم کر پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا حسین، ہاتھ اٹھا کر یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرا مدار آئے گا، آ کر جہنم سے خلاصی دلائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث کہہ رہی ہے بزرگوں کو کیا طاقت دی اللہ نے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی سناؤں گا۔ اس حدیث شریف کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو حضرت عبدالرزاق نے بھی المصنف میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث جو ہے صفحہ نمبر 409 اور 411 ہے، 11ویں جلد ہے اس کی۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو نسائی نے بھی لکھا ہے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 270 پر، ابن ماجہ میں بھی لکھی ہے 60 نمبر ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 2598 ہے، ابن خزیمہ نے بھی توحید میں لکھا ہے 184، 201 اور 212واں صفحہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو الگ الگ کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حدیث نمبر 7439، مسلم شریف میں پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 114 ہے اور 117 ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 7333، ہشام بن سعد عنہ اخرجہ ابن عوانہ میں 183واں صفحہ اور 181واں صفحہ اور پہلی جلد ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حاکم میں بھی ہے، حاکم کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اس کا ترجمہ سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ مدار پاک کی نسبت کتنی عظیم نسبت ہوا کرتی ہے، غوث و خواجہ کی نسبت کتنی عظیم نسبت ہوا کرتی ہے، امام کی نسبت کتنی عظیم نسبت ہوا کرتی ہے۔ اذا خلص المؤمنون من النار، سبحان اللہ، اس کے الفاظ اذا خلص المؤمنون من النار وامنوا فوالذی نفسی بیدہ ما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون له فی الدنیا باشد من مجادلۃ المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتهم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بسورهم لا تاكل النار سورهم لم تغش الوجه۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں جیسے دوست اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں نا، جی، پیچھے والے کہیں سبحان اللہ، جیسے دنیا میں اپنے حق کے لیے دوست بحث کرتے ہیں، محبتانہ دوستوں کی بحث، مجادلہ، مباحثہ جیسا ہوتا ہے، ویسی ہی بحث اللہ والے سبحان اللہ اپنے رب سے کریں گے۔ بولو نا سبحان اللہ، اپنے رب سے اللہ والے، اس کے بندے صالحین بحث کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ، یہ میرے ساتھی، یہ میرے چاہنے والے، یہ میرے مریدین، یہ میرے متعلقین، یہ مجھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، اور ان کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، ہم کو جنت عطا کر رہا ہے، ہم جنت نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، ارے پیچھے والوں کہتے سبحان اللہ، گھوم کر ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ وہ اللہ والے ولی کہیں گے، صالحین کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا کیوں؟ کہا ہمارے ساتھی، ہمارے متعلقین، ہمارے چاہنے والے وہ جہنم میں ہیں، ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ تو اللہ فرمائے گا، توجہ سے سنیے گا، اللہ کیا فرمائے گا، حدیث کا ترجمہ سنیے، اور اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ کرے تو سمجھ لیجئے اسی پر ڈاؤٹ کرنا پڑے گا۔ حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا فَاذْهَبُوا، تم سارے صالحین، سارے اولیاء، سارے اللہ والے جاؤ، کہاں؟ جہنم میں،
اب جہنم میں کوئی جائے گا تو جلے گا کہ نہیں؟ بولو بھائی. لیکن اللہ والوں کی پاور اتنی دیکھیے. سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ. فَاذْهَبُوا جاؤ، اللہ کہے گا جاؤ، اور جانے کے بعد فَاخْرِجُوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم بدار. یعنی ان اللہ والوں کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، بولو سبحان اللہ، کہ جہنم میں بھی اگر یہ جائیں گے تو جلیں گے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اپنے چاہنے والوں کو پہچانیں گے، پہچان کر نکال لائیں گے. اسی لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ گاڑی میں 4 پہیے ہوتے کہ نہیں بھائی؟ 4 پہیے ہوتے ہیں، 5ویں ایک اسٹیپنی بھی ہوتی ہے. جی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں تو ہوں گی، 5ویں اسٹیپنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ نے سب کو نوازا. بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑیاں 5ویں اسٹیپنی رکھی جاتی ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے 5ویں اسٹیپنی رکھی جاتی ہے. کیوں؟ اگر کوئی پہیا بست ہو جائے. ہاں ہاں ہاں. بولے سبحان اللہ. اگر کوئی پہیا بست ہو جائے تو پھر اسٹیپنی لائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، گاڑی چلائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح کلمہ تو پڑھ کے آئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری عبادتیں ہیں. 4 پہیے ہیں ہمارے ایمان کے. کلمہ تو پڑھتے ہوئے آئے ہیں. 5ویں اسٹیپنی اگر ہے تو وہ اللہ والوں کی نسبت ہے. سبحان اللہ. ان ولیوں کی نسبت ہے. اگر نماز قبول نہ ہوئی، روزے قبول نہ ہوئے، حج قبول نہ ہوا، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، خدا نہ خواستہ اگر جہنم میں اللہ ڈال دے گا، ایسے دور میں انہی ولیوں کی نسبت ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کرتی ہوئی نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نسبت قطب المدار کی شان، نسبت اولیاء اللہ کی شان ہے. آپ لوگ فخر کرو کہ آپ سارے کے سارے لوگ نسبت والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، فرقوں میں مت بٹو. اب اس بات کو نوٹ کیجئے گا، میری ذہن میں بسائیے گا. بس یہ لاسٹ میسج پھر نعت پڑھوں گا. پیچھے والے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. بیچ والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ جو آپ کی لائٹ ہے، اگر اس لائٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. میں انہیں ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یہ مجھے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کچھ ان کرسیوں کے پیچھے اگر آپ لائٹ کو سیٹ کر دیں تو بڑا اچھا رہے گا. ماشاءاللہ اب دکھ رہے ہیں. محبت سے کہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب سنیے گا، ایک چیز بڑی قابل غور ہے. اہل سنت کے اسٹیجوں میں سیدہ فاطمہ کی کبھی منقبت سنی؟ بتائیے. کسی نے سنی؟ یہاں سے وہاں تک بتائیے کہ کبھی سیدہ فاطمہ کی منقبت پوری لکھی ہوئی کوئی شاعر پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ بولو نا بھائی. آپ لوگوں نے کبھی سنی ہے؟ حضرت عباس کی مکمل منقبت کبھی سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی. امام جعفر صادق کی منقبت کبھی سنی ہے؟ امام باقر کی منقبت کبھی سنی ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی پوری منقبت کبھی سنی ہے؟ عرس مناتے ہوئے کبھی دیکھا ہے ان کا؟ سیدہ فاطمہ کا عرس مناتے ہوئے کسی نے دیکھا کبھی؟ کسی نے دیکھا بھائی؟ بولو. نہیں دیکھا ہوگا. یعنی شروع سے ہی اہل بیت کو اگنور کیا گیا ہے. ہم سنی ہیں مگر ایسے سنی نہیں ہے کہ نبی کے گھر والوں کو چھوڑ دے. سبحان اللہ. بول دے سبحان اللہ. سنی بنو تو ایسے سنی بنو کہ کل قیامت کے دن جب شفاعت مصطفیٰ کے لیے ہم پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ہماری شفاعت کریں کہ یہ میری اولادوں کا چاہنے والا ہے. سبحان اللہ.
یہ میرے گھر والوں کا چاہنے والا ہے. دیکھیے اب مدرسے خاموش ہیں, کہیں پر اہل بیت مصطفیٰ کے نام سے کوئی پروگرام نہیں, اور جو پروگرام رائج ہیں ان میں بھی بندش لگائی جا رہی ہے. آپ محرم مناؤ, کہہ دیں گے عورتیں شامل ہوتی ہیں اس میں. اچھا تو عورتیں تو گھر میں بھی ہوتی ہیں بھائی, تو گھر توڑ دو گے کیا؟ عورتیں مال میں جاتی ہیں, مال توڑ دو گے کیا؟ عورتیں اسکول کالجز میں جاتی ہیں, اور عورتیں بھی ہمارے ہی سماج کا تو حصہ ہیں. عورت نہ ہوتی, حوا نہ ہوتی تو کیوں پیدا ہوتا دنیا میں؟ کوئی پیدا نہ ہوتا, کوئی دنیا میں نہ آتا. عورت اسی انسانیت کے سماج کا ایک حصہ ہے, اس کو بھی اتنا ذلیل و رسوا تو نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اگر بے پردگی کی ٹینشن ہے, آپ کہو اپنی چھت سے زیارت کرو تعزیے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن نہیں کہتے. اچھا جب یہ بات کہہ دو تو کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی اس میں ڈھول بھی بجتی ہے. اچھا ڈھول تو درگاہوں پہ بھی بجتی ہے صاحب, قوالی بھی ہوتی ہے, تو کیا درگاہوں کے عرس بند کر دیے جائیں گے؟ اگر کہیں خرافات ہو رہی ہے تو خرافات بند کیجیے, یا نیکی والی چیزیں بھی بند کر دیں گے. چلو محرم جب آپ مناتے ہو تو اس پر روک لگائی جاتی ہے, پھر ایک دم سے 22 رجب کے کنڈے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان صاحب کو ٹینشن ہو گئی. ابھی تو حسین کا ذکر ہو رہا تھا, اب حسین کے بیٹے جعفر صادق کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہنے لگے نہیں 22 کو رجب کے کنڈے نہیں منائے جائیں گے, اس دن کچھ اور ہوگا. 15 کر لو, 14 کر لو, 17 کر لو. اس پہ بھی روک لگانے کی کوشش. اس سے پہلے 13 رجب کو سبحان اللہ, خیبر شکن شاہ زمن ابو الحسن سبحان اللہ, آفتاب نبوت کی ولایت کی دلکش کرن حضرت مولا علی کی ولادت کا دن. اس دن بھی پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گئی صاحب. 13 رجب کو حضرت مولا علی کی ولادت نہیں ہے, اس پہ بھی روک لگانے کی کوشش. اس سے پہلے 20 جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ کی پیدائش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں بھی ٹینشن ہو گئی کہ 20 کو جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ کی ولادت نہیں ہے, یعنی سیدہ فاطمہ کا ذکر بھی بند کرنے کی کوشش, مولا علی کا ذکر بھی بند کرنے کی کوشش. امام حسن کا تو عرس کوئی مناتا ہی نہیں ہے, ان کا بھی ذکر بند کرنے کی کوشش. مولا علی کی ولادت کا جشن بھی بنانے کے لیے بند کرنے کی کوشش. امام حسین کا ذکر بھی بند کرنے کی کوشش. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی شان یہ ہے, وہ شان ہے امام جعفر صادق کی. ہم سنیوں کے امام, سب سے بڑے امام جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, آپ چلتے ہیں. پوری دنیا کا مسلمان جس مسلک کو اپنے سرحد پر رکھتا ہے, اس مسلک کا نام مسلک امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتا ہے امام اعظم کیسے بنے؟ کسی نے پوچھا آپ امام اعظم کیسے بنے, آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, میں نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیاں اٹھائی ہیں, تب جا کر امام اعظم بنا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رسول اللہ. یعنی حسین کا یہ بیٹا امام جعفر کے والد ہیں امام باقر, ان کے والد ہیں امام زین العابدین, ان کے والد امام حسین ہیں, اہل بیت ہیں امام جعفر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سب توجہ سنیے گا, امام اعظم کو جس نے امام اعظم بنا دیا, اس ذات کا نام امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. 22 رجب کو کنڈے آ رہے ہیں, اس میں بھی پرابلم. 22 کو نہیں منانی چاہیے, تو کب منانی چاہیے بھائی؟ مولا علی کی ولادت بھی نہ مناؤ, امام حسن کا عرس بھی نہ مناؤ, حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت بھی نہ مناؤ, حضرت سرکار امام جعفر صادق کی کنڈے بھی نہ بناؤ. پھر مناؤ کیا منایا جائے؟
ہاں میری طرف آئیے, میرا والا عرس منائیے, مجھ سے تعلق رکھیے, بس مجھ سے میرے ہی کانٹیکٹ میں رہیے, اہل بیت تک پہنچنے نہیں دیں گے. جو لوگ اس امت مسلمہ کو اہل بیت تک پہنچنے سے روکتے ہیں, قسم خدا کی قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں جنت میں جانے سے بھی روک دے گا. کیونکہ جنت کا سردار کوئی عالم نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی مجدد نہیں ہے. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے تھوڑا اویئرنیس اپنے اندر پیدا کیجئے. صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت عائشہ, ان صحابہ کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے اہل بیت مصطفیٰ کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی میسج ہے. 22 رجب کو کنڈے آنے والے ہیں, خوب تبرک بنائیے, امام جعفر صادق کی نیاز کیجئے. جس گھر میں میرے مولا حسین کے بچے امام جعفر صادق کی نیاز ہو جاتی ہے, اس گھر سے اللہ بلاؤں کو دور کر دیا جائے. سبحان اللہ. خوش قسمت ہو کہ اس محفل میں ہو جہاں نبی کا بھی تذکرہ ہے, علی کا بھی تذکرہ. سبحان اللہ. ورنہ ماحول تو خارجیوں نے اتنا گندا کر دیا ہے کہ جو علی علی کرتا ہے کوئی اسے شیعہ کہہ دیتا ہے. سبحان اللہ. جو علی علی کرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی علی کا ذکر مت کرو. لوگ علی کا ذکر مٹانے کی کوشش میں ہیں, لیکن اے مولائیوں, خوش قسمت ہو, خوش قسمت کہ اس محفل میں بیٹھے ہو جہاں پر نبی کا بھی ذکر ہے, صحابہ کا بھی ذکر ہے, اور اہل بیت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. خوش قسمت ہے آپ لوگ. آج کل لوگ کہتے ہیں مولائی کوئی فرقہ ہے. ارے میرے بھائی, مولائی فرقہ نہیں, مولائی تو جنتیوں کی ایک جماعت ہے. کیسے؟ تو میں کہوں گا, ارے اگر کوئی کہیں بھی جانا چاہتا ہے, مثال کے طور پر آدمی کا اگر کوئی پرابلم ہو گیا, اسے جج سے کام ہے تو جج سے تعلق بنا کے رکھے گا کہ نہیں؟ بولو نا بھائی. ہاں, آپ کے وہاں پولیس والے سے تعلق بنا کے رکھے گا اگر کوئی پولیس میٹر ہو جائے؟ تو تعلق جس سے جو رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, کام اس کا ہو جایا کرتا ہے. تعلق پر دنیا ٹکی ہوئی ہے. اب سنو, اگر جنت جانا ہے, توجہ, سو تو نہیں رہے, کون کون سو رہا ہے کہتے سبحان اللہ. اچھا, جو جاگ رہا ہے کہتے سبحان اللہ. بیچ والے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی کہتے سبحان اللہ, پیچھے والے بھی کہتے سبحان اللہ. اب توجہ سے سنیے گا. حضور فرماتے ہیں نحنو ابناء عبد المطلب سعادت الجنہ, ہم عبد المطلب کی اولادیں جنت کی سردار ہیں. جنت کی سردار ہیں. یا رسول اللہ, کون کون سردار ہے جنت کا؟ حضور کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا انا, سب سے پہلا سردار میں محمد رسول اللہ ہوں. سبحان اللہ. پھر فرمایا حمزہ, دوسرے سردار حضرت حمزہ ہیں. پھر فرمایا حسن, تیسرے سردار امام حسن. سبحان اللہ. اب بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کیا کل کہو گے بیچ والوں؟ ذرا کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. پہلے فرمایا پہلے سردار میں, دوسرے سردار حمزہ, تیسرے سردار حسن, پھر فرمایا حسین, چوتھے سردار امام حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حمزہ, علی حیدر کرار جنت کے سردار. سبحان اللہ. حسن جنت کے سردار, حسین جنت کے سردار. پھر فرمایا مہندی, امام مہندی بھی جنت کے سردار. سبحان اللہ. اب ان 6 سرداروں سے تعلق بنا کے رکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ جی. ہمیں تھانے میں جانا چاہتے ہو تو پولیس والوں سے تعلق اچھا بنا کے رکھنا چاہتے ہو, کوئی کاروبار ہو تو اس کاروبار کے سیٹ سے تعلق اچھا بنا کے رکھنا چاہتے ہو. جنت سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس جنت میں اگر جانا ہے تو جنت کے سرداروں سے تعلق بنا کے رکھنا پڑے گا, اور ان سے تعلق بنانے کے لیے اہل بیت سے محبت رکھنی پڑے گی, مدار سے محبت رکھنی پڑے گی, مدار آپ کی اولادوں سے نسبت رکھنی پڑے گی, غوث و خواجہ کی نسلوں سے نسبت رکھنی پڑے گی. سبحان اللہ. شعر سنیں, سماعت کریں, دیکھیں کہ شیر گوئی کفن
شجر کو پتا. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. پیچھے والوں اچھے سے دکھنے لگے ہو, بیچ والوں ذرا یہاں سے وہاں تک جتنا سنی بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا حسین. گھوم کر پیچھے والوں کہہ دے یا حسین. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا حسین. شیر گوئی کفن کیا شجر کو پتا. شیر گوئی کفن کیا شجر کو پتا. آپ کے فضل سے آپ کے فضل سے شاعری سج گئی. گلی سج گئی. جب نبی آئے تو زندگی سج گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے فرمائش ہوئی ہے ایک منقبت کی, وہ میں منقبت تو پڑھوں گا ہی, لیکن اس سے پہلے 13 رجب کو میرے آقا کی ولادت ہوئی سبحان ہے نا. اب مولا علی کی ولادت کی خوشی بھی ہوئی, کچھ لوگوں کو غم بھی ہوا. کچھ لوگوں کو غم ہوا, ہم کو تو خوشی ہوئی. کس کس کو خوشی ہے مولا علی کی ولادت کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے کچھ شعر کہے تھے مولا کائنات کی بارگاہ میں, اجازت ہو تو وہ پڑھ دوں؟ جی شاعر والوں سنو گے؟ جی. شاعر کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. اچھا, شاعر والے بھی ہیں ماشاءاللہ, اچھے ہیں. بھروچ سے بھی آئے ہیں کچھ لوگ. جی. ارے ماشاءاللہ. کرجن کے بھی ہیں کچھ, ہے نا. ارے ماشاءاللہ. اب میں ایک منقبت پڑھتا ہوں مولا علی کی. تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں, ساؤنڈ کی آواز پیچھے والی بڑھا دیں. میں منقبت پڑھتا ہوں, سماعت کریں. دیکھیں, آئی کبھی جو لب پہ صدایا علی مدد. سبحان اللہ. پیچھے والوں کہو سبحان اللہ. آئی کبھی جو لب پہ صدایا علی مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی کبھی جو لب پہ صدا یا علی مدد. آئی کبھی جو لب پہ صدا یا علی مدد. ان کا کرم ہے پل میں ہوا علی مدد. ان کا کرم ہے پل میں ہوا علی مدد. ہم کو ہے وراثت میں ملایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی مدد آپ سب کو بھی کہنا ہے. جو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں, یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں, دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتے ہیں, سنو, دم مدار سے بڑا نعرہ یا علی, یا غوث المدد سے بڑا نعرہ یا علی مدد کا ہے, یا خواجہ سے بڑا نعرہ یا علی مدد کا ہے. تو سارا انسان, سارا سنی مسلمان جھوم کر کہے گا یا علی مدد, کہے گا انشاءاللہ. آئی کبھی جو لب پہ صدا یا علی مدد. بھی نہیں کہا ہے, سب کہیں گے آئی کبھی جو لب پہ صدا. میرے والے بھی کہیں گے آئی کبھی جو لب پہ صدا علی مدد. ہاتھ نہ کر یا علی مدد. آئی کبھی جو لب پہ صدا علی مدد. ہم کو ہے وراثت میں ملا یا علی مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کو ہے وراثت میں ملا یا علی مدد. بچپن سے اپنی ماں سے سنایا. بچپن سے اپنی ماں سے سنایا. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حیدر 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 حیدر. آکاش ہے علی, ارے تصویر کائنات کا آکاش ہے علی. ارے دل کو جگا دے وہ
एहसास है अली। अरे ए बंदा ए मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? अरे नारा लगा के देख, तेरे पास है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई कभी जो लब पे सदाया अली मदद, सारा मजमा हाथ धर रहेगा, हैदर 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 हैदर। पता है, यकीन है यहाँ पर अली से जलने वाला तो कोई नहीं होगा। सब आशिकाने मौला अली बैठे हुए हैं, हाथ लाकर सभी कहेंगे हैदर 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 वालों को लगता है सर्दी लग रही है, इश्क़ अली की गर्मी से इस सर्दी को मिटाइए और मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, हैदर 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 अगर खामोश हो जाएंगे तो पब्लिक का क्या है? हाथ जाकर हैदर 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 हैदर। देखो अली का नारा ऐसे नहीं लगाया जाता है, अली ऐसी शान शान वाले हैं, एक उंगली से बाबे खैबर को नचा देने वाले का नाम हैदर कररार है। एक बार से मरहब के दो टुकड़े कर देने वाले का नाम हैदर कररार है। जिसके नाम से बड़ों बड़ों की हालत खराब हो जाती थी, उस जात का नाम हैदर कररार है। जिसके नाम से थर्राता था, उस जात का नाम हैदर कररार है। अली की ताकत का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। अली की विलायत की शान ये है, पता है, एक सहाबी का हाथ टूट गया था, उस सहाबी के हाथ को मौला अली ने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, कुल हुवल्लाहु फलक पढ़ा और जोड़ दिया। अल्लाह, हाथ टूट गया था, मौला अली ने हाथ को पकड़ा, जोड़ दिया। एक सहाबी टुकुर टुकुर देख रहे थे, कहा कि ये तो बहुत बड़ी तरकीब, बढ़िया तरकीब है, अब किसी की हाथ या उंगली टूट जाया करेगी, मैं यही पढ़ करके ठीक कर दिया करूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन किसी सहाबी की उंगली टूट गई, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अली के पास जा रहे हैं। कहा वहां मत जाओ, इधर आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। 3 बार कुल हुवल्लाहु फलक पढ़ा, उंगली को पकड़ा, सोचा जोड़ दे, नहीं जुड़ी। 6 बार पढ़ा, नहीं जुड़ी। 21 बार पढ़ा, नहीं जुड़ी। 101 बार पढ़ा, सुभान अल्लाह। उंगली नहीं जुड़ी। लेकर गए हैदर कररार के पास, कहा है अली, कल आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा। सुभान अल्लाह। 3 बार पढ़ा, हाथ जुड़ गया। मैं तो सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ, उंगली नहीं जुड़ती। अली फरमाते हैं कि कुल रब्बिल फलक के लिए उंगली या हाथ जोड़ने के लिए, सिर्फ रब्बिल फलक की जरूरत नहीं, बल्कि अली की जबान का होना भी जरूरी है। हसन हुसैन के बाबा का नाम लें और लहरा कर हाथ कहेंगे हैदर 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 अली की विलायत की शान पता है, अली से जो चीज मंसूब हो जाती है वो भी करामत वाली हो जाती है। एक बंदा था, वो गया जाकर कहने लगा, ए हैदर कररार, मुझे सफर जाना है और उस सफर
میں راستے میں جنگل ہے، جنگل میں شیر ہوتا ہے، ببر شیر. ارے کہو نا سبحان اللہ. علی سے بڑا کوئی ببر شیر نہیں. لیکن گیا کا شیر ملتا ہے، کھا جاتا ہے. کوئی نشانی ایسی دے دو اے حیدر کرار، کوئی نشانی ایسی دے دو جس سے میں اسے دکھا کر بچ جاؤں. مولا علی انگوٹھی پہنے تھے، انگوٹھی کو نکال کر کہا یہ لو، رکھ لو. جیسے ہی کوئی شیر حملہ کرنا چاہے اس کو دکھا کر، توجہ، اس کو دکھا کر بتا دینا کہ یہ علی کی انگوٹھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اب تو بول دو بیچ والوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بیچ والا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی حملہ کرے انگلی نکالنا، انگلی سے انگوٹھی نکالنا اور نکال کر دکھا دینا اور بتا دینا یہ علی کی انگوٹھی ہے. سبحان اللہ. وہ شخص نے انگوٹھی لی اور نکل گیا. راستے میں جا رہا تھا. شام ہوئی، خش کی آواز سنی. جب سنی پلٹ کر دیکھا تو ایک شیر ہے پیچھے لگا ہوا ہے. فوراً ڈر گیا، گھبرا گیا. پھر یاد آیا علی کی انگوٹھی تو ہے. سبحان اللہ. علی کی انگوٹھی تو ہے. فوراً انگوٹھی نکالی، شیر کو دکھائی اور کہا اے شیر رک جا، یہ حیدر کرار کی انگوٹھی ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی انگوٹھی ہے. جیسے ہی شیر نے اس انگوٹھی کو دیکھا، سبحان اللہ، وہ شیر فوراً رک گیا. صرف رکا ہی نہیں، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر چلانے لگا، چیخنے لگا، زور زور سے دہاڑ رہا تھا. وہ زور زور سے چلا رہا تھا جیسے کہ خدا سے کوئی شکایت کر رہا ہے. وہ شخص نے سفر مکمل کیا، مکمل کر کے پھر بارگاہ مولا علی میں آئے. کہا حضور آپ کی انگوٹھی سے میری جان تو بچ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب میں نے انگوٹھی نکالی، اس کو دی، اس کو دکھائی، شیر نے دیکھ کر ایک دم سے دہاڑے مارنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا. آسمان کی طرف دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کچھ خدا سے شکایت کر رہا ہے. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا میں بتاؤں شیر کیا کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. علی والوں مچل جاؤ گے. حضرت حیدر کرار فرماتے میں بتاؤں وہ شیر کیا کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا بتائیے یہ شیر کیا کہہ رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں وہ شیر اللہ سے شکایت کر رہا تھا کہ اے خدا مجھے اس علاقے میں کیوں پیدا کیا ہے جہاں کے لوگ میری شکایت مولا علی سے کر دیتے. یہ جتنے بھی ولی ہیں چاہے آپ قادری ہو یا چشتی ہو یا مداری ہو یا وارسی ہو یا صابری ہو کوئی ہو، یہ سب مولائی ہیں، یہ سب علی والے ہیں. اب شیر سنیں، سماعت کریں میرے ساتھ، ہو سکے مل کر کہیں گے یا علی مدد کہیں گے انشاءاللہ. آئی کبھی جو لب پہ صدا. مزہ نہیں آ رہا ہے بیچ والوں، میری نظر آپ ہی پر ہے. آپ اگر بولو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ علی کا ذکر کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا. ہاں میں فالتو میں آلتو فالتو لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس کی جس کے بارے میں صدیق اکبر نے بیان کرنا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب علی ظاہر میں زندہ نہیں ہوں گے تو یہ عبادت کیسے ہوگی؟ صدیق اکبر نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو پیچھے والے ہو یا بیچ والے ہو یا ادھر والے ہو، علی کا ذکر کرو گے عبادت ہوتی رہے گی. ہاتھ اٹھا کر کہیں گے حیدر حیدر